السلام علیکم جی۔ ایس سی ایم آر 2024 اکتوبر کا رسالہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس کی پارٹ 1 ویڈیو ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 6 کی ججمنٹ کا ہم اوور ویو کریں گے، تو کوئکلی اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہم ججمنٹس ہیں اکتوبر 2024 میں جو بیسک ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، وہ ٹاپکس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ججمنٹس ہوگی وہ مینٹینیبلٹی آف ریٹ پٹیشن کی بابت ہے، آنریبل سپریم کورٹ کی۔ 2 ججمنٹس ہیں جس میں کانٹریکچل ڈسپیوٹس کا ایشو ہے، اسپیسیفک ریلیف کا ایشو ہے، ریکوری آف سوٹ کا ایشو ہے، اور ایک ججمنٹ ہے جس میں کوئی اتھارٹی اگر پنشمنٹ دے دیتی ہے تو اس پہ کورٹس کا جو ہے وہ کیا ویو ہونا چاہیے۔ وربل ٹرمینیشن کی بابت اور لمیٹیشن کی بابت ججمنٹس ہیں۔ تو ایچ ججمنٹ ہم نے اس کی ایک سلائیڈ تیار کی ہے، اس کا پوری آپ کو بریف بتایا ہے، کیونکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ہمیں سرٹن ٹائم پھر میسیجز آتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ دے دیں اور فلاں کی دے دیں، تو وہ ہمارے لیے پھر سبسیکوینٹ سٹیج پہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس ویڈیو کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے رسالے بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم اب آپ کے اسکرین کے سامنے ہی ساری وہ ججمنٹس کا اوور ویو رکھیں گے۔ جس کو وہ ججمنٹ ریلیونٹ لگے وہ جو آپ کی لائبریری ہے، ہائی کورٹ میں ہو، وہ آپ کی لوور کورٹس میں ہو، اس میں ہر جگہ پہ یہ رسالہ مل جاتا ہے۔ لے مین کے لیے بھی میں نے رسالے کی پکچر اسی لیے اٹیچ کر دی ہے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ یہ کون سا رسالہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم ججمنٹ وائز اپنی ڈسکشن کی طرف۔ سب سے پہلی ہماری ججمنٹس ہے 2024 ایس سی ایم آر 1806۔ وہ ساری اس کے ٹائٹل، اس کی پٹیشن، وہ سارا ڈسکشن اوپر آپ کی سکرین پہ ہے، پوری تفصیل وہ نہیں ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کے بلٹس پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جو کسٹم اپیلٹ ٹریبونل ہے اس کے پاس ایگزیکیوشن کی پاورز ہیں، تو لہٰذا اس کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے جو رٹ فائل کی جاتی ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ نیکسٹ ججمنٹ ہے 2024 ایس سی ایم آر 1816۔ اس میں ایک سوٹ فائل ہوتا ہے، سوٹ فار ریکوری آن دی بیسس آف کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پارٹی اے نے پارٹی بی سے کانٹریکٹ کیا کہ آپ نے یہ سرٹن کام اتنی ٹائم میں کر دینا ہے، لیکن وہ پارٹی فیر رہی اور جو سیکنڈ پارٹی ہے اس نے سوٹ فار ریکوری فار ڈیمیجز فائل کر دیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں جو پرنسپل ہے بٹ فار، اس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے۔ But for test, the Supreme Court applied the but for test to assess if the delay caused by the respondent plaintiff were independent or a result of delay caused by the appellant. If the appellant cause were the primary cause of delay, then they could not avoid the liability. Conversely, if the delay were independent, the respondent could not claim the recovery. تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر ڈیلے پارٹی کے بہاف پہ ہو، اس کی وجہ سے ہو، تو پھر تو وہ ڈیمیجز بنتے ہیں، ادروائز ڈیمیجز اس کے انگیسٹ نہیں بنتے۔ تو نیکسٹ ججمنٹ ہے 2024 ایس سی ایم آر 1831۔ اس ججمنٹ میں ایک اتھارٹی نے اپنے ایک امپلائی کو جعلی لائسنس کی بیس پہ اپوائنٹ ہونے پہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، تو جو سروس ٹریبونل ہے اس نے اس کو لینینٹ ویو لیتے ہوئے بحال کر دیا۔ تو آنریبل سپریم کورٹ اس میں کیا کہتی ہیں؟ آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہیں کہ جو پبلک انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے جو سزا امپوز کی ہے اکارڈنگ ٹو لا وہ بہتر جانتے ہیں، تو کورٹ شوڈ اونلی انٹرفیئر ود دی ڈیسیجن ایگزبٹ الیگیلٹی، irrationality اور پروسیجرل امپروپریٹی۔ سو اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ کورٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ لینینسی کی بجائے ڈیسیجن جو ہیں آن میرٹ کرنے چاہیے۔ نیکسٹ ججمنٹ ہے جی 2024 ایس سی ایم آر 1852۔ بڑی اہم ججمنٹ ہے، لیبر لا سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی بھی ورکر کو جب کوئی اس کا امپلائر ٹرمینیٹ کرنے جا رہا ہو تو وہ جو سٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس ہے اس کی مینڈیٹ کی وہ
بالکل اس کو فلفل کرے گا، اس کی وائلیشن نہیں کرے گا، اس کو اگنور نہیں کرے گا۔ اس کیس میں ایک امپلائی جو کہ ڈیلی ویجر پہ عرصہ دراز پہ تھا، اس کو اورل وربل ٹرمینیشن کے ذریعے نکال دیا۔ آنریبل سپریم کورٹ اس میں ہولڈ کرتی ہے کہ جو اورل اور وربل ٹرمینیشن ہے یہ انگیسٹ دی لا ہے اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کو کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا اور اس بندے کو بحال کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ ہے، اور اس میں ایک اور جو پوائنٹ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ جیسے کہ پبلک جو کمپنیز ہیں، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں سرکاری، اگر وہ کوئی ٹائم لیمٹ اپیل فائل کر کے یہ آرگو کریں کہ ہم کیونکہ سرکار ہیں، ہم کیونکہ گورنمنٹ ہیں، لہٰذا ہمارا ڈیلے کنڈون کیا جائے، تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بیس پہ ان کا ڈیلے کنڈون نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے بی پہ Principle on condonation of delay. Government department, autonomous body and private organization must be treated equally with ordinary litigation when considering condonation of delay. نیکسٹ ججمنٹ ہے جی 2024 SCMR 1862۔ یہ بھی ایگریمنٹ کی بابت ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اس کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کورٹ کین ناٹ لیگلی ایکسٹینڈ دی ٹائم فار ڈپازٹنگ دا بیلنس سیلز کنسیڈریشن ان کنٹراوینشن آف ٹرمز ایکسپلسٹلی agreed upon in the sale agreement. Doing so effectively rewrite the contract which is outside the purview of judicial authority. تو کورٹ نے یہ کہہ دیا، آنریبل سپریم کورٹ نے، کہ یہ اگر کوئی ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے کانٹریکٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے بیونڈ، تو یہ ری رائٹ کانٹریکٹ کرنے کے مترادف ہے، تو اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ نیکسٹ ججمنٹ ہے جی آپ کے سامنے 2024 SCMR 1864۔ اس ججمنٹ میں لمیٹیشن کو ڈسکس کیا گیا۔ ایک امپلائی اپنا کیس، اپنی اپیل سروس ٹریبونل میں دائر کرتا ہے، اور سروس ٹریبونل اس کو اسٹریٹ فارورڈ آن دی لیمنی سٹیج اس کی اپیل ڈسمس کر دیتی ہے آن دی گراؤنڈ آف لمیٹیشن۔ میٹر جاتا ہے آنریبل سپریم کورٹ کے پاس، تو آنریبل سپریم کورٹ اس میں ہولڈ کرتی ہے کہ جو لمیٹیشن کا کوشچن ہے وہ مکس کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے، تو اس کی ڈٹرمینیشن کے لیے نوٹس کرنا، اس کو کنسیڈر کرنا، اور بلٹس بنا دیے ہیں جو آپ کی سکرین میں ہائی لائٹڈ ہیں۔ ان بلٹس کو کنسیڈر کرنا بڑا ضروری ہے، تو وہ بلٹس کون سے ہیں؟ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا the dates of impugned departmental orders وہ کنسیڈر ہونے ہیں، ڈیٹ آف ریسیٹ آف دیز آرڈرز بائی دا پٹیشنر کہ کب وصول ہوئے، ڈیٹ آف فائلنگ آف ڈپارٹمنٹل اپیلز اینڈ دیئر ریسپیکٹیو آؤٹ کمز، ڈیٹس آف فائلنگ سروس اپیل۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف اس کو اسٹریٹ فارورڈ ان ہیسٹی مینر ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، کمپلیٹ ڈیٹیلڈ اسکروٹنی آف ریکارڈ چاہیے جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا کہ لمیٹیشن کے ایشو پہ اسٹریٹ فارورڈ لیمنی سٹیج پہ اپیل ڈیسائیڈ کرنا انگیسٹ دی لا ہے۔